اور وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں تو آگ کبھی چھو ہی نہیں سکتی۔ فرشتوں سے کہے گا اسے ذرا ایک پھیرا جنت کا لگواؤ۔ اگر وہ ایک گناہ کا ذکر کیا جائے نا تو آلموسٹ 90% سے زیادہ مسلمان میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، اور وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں تو آگ کبھی چھو ہی نہیں سکتی سوائے گنتی کے چند دن۔ ایسے ہی جیسے آپ کہتے ہیں نا ہمیں تو ایک پھیرا ہی لگے گا، اس کے بعد اللہ ہمیں نکال ہی دے گا، تو اب قرآن میں تو یہی لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ ہاں تمہیں ایک پھیرا لگے گا، اس کے بعد تمہیں باہر نکال کے ادھر بھیج دیا جائے گا۔ تو اب ذرا اللہ کا جواب سنیے اس پر۔ یہ ایک پھیرا والے اتنے دلیر لوگ جو ہیں نا ان کے بارے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدا، کہ اللہ اس وعدے کا خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر ایسی بات ڈالتے ہو جو اللہ نے کہی ہی نہیں، اور تمہیں خود بھی پتہ نہیں ہے کہ تم کتنا بڑا جرم کر رہے ہو؟ یعنی اپنی مرضی سے تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ ہمیں تھوڑے دن کے لیے دوزخ میں ڈالے گا پھر نکال لے گا۔ یہ اللہ نے تم سے کس جگہ پہ وعدہ لیا ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہیں بھی وعدہ نہیں لیا ہے۔ تو اب اللہ یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا اللہ جھوٹ بول رہا ہے؟ نعوذ باللہ۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے نبی علیہ السلام میں جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لی، اور جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا تو اس کی انٹینسٹی کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ نوٹ اٹ آل، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سورہ فرقان میں آتا ہے کہ جہنم تھوڑی دیر رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے اور زیادہ دیر رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے۔ سر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ ایک مفلس بندے کو بلائے گا جس نے دنیا میں بہت پرہیزگاری کا زندگی گزاری ہوگی، لیکن روکھی سوکھی کھا کے بہت دکھ تکلیف دیکھا ہوگا۔ فرشتوں سے کہے گا اسے ذرا ایک پھیرا جنت کا لگواؤ، اسے ایک پھیرا جنت کا لگایا جائے گا۔ پھر اللہ اس سے پوچھے گا او بھائی تو نے دنیا میں کوئی دکھ کا دن دیکھا تھا؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے کوئی دکھ نہیں دیکھا۔ ایک جنت کا چکر پورا کا پورا اس کی تکالیف کا کافور کر دے گا۔ اور یہ حقیقت بات ہے، دنیا کی چند گھنٹوں کی زندگی کے بدلے ٹریلینز اور بلینز سال کی ہمیشہ کی زندگی مل رہی ہو۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث کے تحت سب سے آخر میں جانے والا جنتی شخص کو بھی اس پلینٹ ارتھ سے 10 گنا بڑا جنت مل رہا ہو تو اس سے بڑا نعمت اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور موت ہی نہ آئے، جوانی نہ جائے، بڑھاپا نہ آئے، اور کوئی بیماری نہ آئے، اور اللہ ناراض نہ ہو۔ یہ 4 چیزیں مسلم شریف میں آئی ہیں نا۔ اس کے بعد اللہ ایک گنہگار شخص کو بلائے گا جس نے دنیا بڑی ٹھاٹ کی زندگی گزاری ہوگی، اور وہ کہتا تھا کہ اللہ بڑا ہی غفور و رحیم ہے، ایک بار ہمیں دوزخ میں ڈالے گا پھر نکال ہی دے گا۔ اللہ کہے گا فرشتوں ذرا اسے دوزخ کا ایک پھیرا لگواؤ۔ ایک پھیرا لگوایا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ اس سے پوچھے گا
او بھائی تو نے دنیا میں کوئی سکھ کا دن دیکھا تھا؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی سکھ ہی نہیں دیکھا۔ تو سر یہ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ اب اللہ کی طرف سے آ رہا ہے یونیورسل ٹروتھ، بلا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں ایک پھیرا ہی لگے گا پھر ہمیں جنت پہنچا ہی دیا جائے گا، اللہ کہہ رہا ہے بلا، کیوں نہیں۔ من کسب سیئۃ، جس نے ایک گناہ بھی کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور وہ گناہ اس لیول کا ہوا کہ اس پہ پورے کا پورا اس گناہ میں وہ گھر گیا، اوڑھنا بچھونا اس نے اسے بنائے رکھی، اولئک اصحاب النار، تو وہ جائے گا جہنم میں، ہم فیہا خالدون، اور وہ رہے گا وہاں ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ ہے سر کتابوں کا خدا۔ کتابوں کا خدا بہت اسٹرکٹ ہے۔ بابوں کا خدا کو بوڑھی نانی اماں بنائی ہوئی ہے انہوں نے۔ تو میرا خیال ہے اگر وہ ایک گناہ کا ذکر کیا جائے نا تو آلموسٹ 90% سے زیادہ مسلمان میں پایا جاتا ہے نماز کا چھوڑنا۔ سر صحیح مسلم میں حدیث ہے 246 نمبر کہ بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق ہی نماز ہے۔ سورہ روم کے اندر آیا ہے آیت نمبر 31 میں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں مت ہو جاؤ۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کوئی ہے نا تو وہ نماز چھوڑنا ہے، اس سے بڑا گناہ ہی کچھ نہیں ہے۔ آپ بے شک دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان لکھتے رہیں، امیر المؤمنین لکھتے رہیں، کیا ہوگا؟ اللہ کا قانون لیکن الگ ہے۔ اور اسی کے ساتھ آیا والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، تو یہ لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ اب جب یہ باتیں ہم کرتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑا سخت باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو دور کر رہا ہے، سخت باتیں کرتا ہے۔ تو صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث صحابہ کرام کو حضور نے یہ کہا تھا کہ خوشخبری یہ سناؤ کہ نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، چور ہے، ٹھگ ہے، فراڈ ہے، جو ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ یہ بات فرائض کے لیے نہیں ہے، یہ جو چھوٹی چھوٹی نفلی عبادات ہیں نا اس پہ نکیر نہ کرو۔ وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک شخص نے لمبی نماز پڑھا دی تو حضور علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا، تو میرے بھائی انہوں نے سورہ بقرہ آل عمران پڑھا دی تھی، آپ زندگی بھر وہ کام نہیں کر سکتے۔ 6.5 پارہ انہوں نے پڑھا دی تھی، اور حضور علیہ السلام کی آلموسٹ نماز ہوتی تھی آدھے گھنٹے یا 20 منٹ کی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ رکوع کے بعد اتنا دیر کھڑے ہوتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے آپ سجدہ میں جانا بھول گئے، اور 2 سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے آپ دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے، اتحیات پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ جو مختصر کی بات آئی ہے نا تو وہ معاذ بن جبل نے 3 گھنٹے کی عشاء پڑھا دی تھی، تو اسے کہا گیا کہ بھائی 3 گھنٹے کی نہیں پڑھاؤ، آدھے گھنٹے کی پڑھاؤ۔ تو یہ ہے مختصر۔ ہماری اور آپ کی تو نماز ہی ہوتی ہے 5 سے 10 منٹ کی، تو ہم بس آپ سے عرض ہی کر سکتے ہیں کہ کیا یہی کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ جتنی باتیں میں نے کہی قرآن حدیث کی روشنی میں، اللہ ان باتوں میں کچھ بھی غلطی ہو گئی ہوگی کہنے میں تو اسے ضائع کر دے، اور جو بھی حق بات کہی گئی اسے ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور دین کی باتیں ہمیں دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی بھی توفیق دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرا۔